والجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عارضی بنایا اور اس میں رہنے والی مخلوقات بھی عارضی، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور نہ اس میں رہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں رہنے والے بھی ختم۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا اور پھر اعلان کروایا کہ اس میں دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی اس میں خامی ہے، کوئی نقص ہے تو وہ مجھے بتائیں۔ اپنی طرف سے اس نے بہت عالیشان بنایا، ہر قسم کی اس میں ڈیزائن بنائے، دعوت کی، جو لوگ آئے دیکھتے جائیں کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، اس میں بڑا مضبوط ہے اور اس میں کسی قسم کے کوئی نقص نہیں ہے، خامی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے بندہ درویش آیا، اس نے ایسے ایک نظر دیکھی تو کہنے لگا اس میں دو خامیاں ہیں، دو نقص ہیں۔ سارے بڑے حیران ہوئے کہ اتنی انجینئر دوسرے جسے سارے کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اس میں دو خامیاں ہیں۔ اس کو کہنے لگے بابا بتاؤ اس میں کیا نقصانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جس کا محل ہے میں اس کو بتاؤں گا تو سامنے۔ وہ اس کے پاس لے گئے، بولا بتاؤ اس میں کیا خامیاں ہیں؟ باقی سارے کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے، بہت عالیشان ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی نقص نہیں ہے۔ کہنے لگے ایک تو نقص اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا ایسا نقص بھی یہ ہے کہ اس میں رہنے والا بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ جس میں جو چیز عارضی ہو، ایک دن ختم آنے والی ہو تو وہ کام بھی ہے اس میں، تو نہ یہ محل ہمیشہ رہے گا نہ اس میں رہنے والے ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہر ایسا ہی، ہر جگہ ایسا ہی ہے، جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں گے سب میں کوئی بھی ایسا نہیں رہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گی۔ کہنے لگے نہیں، ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ وہ محل بھی ہمیشہ رہیں گے، اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ کہ وہ کہاں ملتا ہے؟ کہ وہ جنت میں ملتے ہیں۔ جنت میں جو گھر ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے، نہ اس کو ریپیئر کی ضرورت پڑے گی، نہ اس میں رنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ جیسا بنا ہے ویسا کا ویسے ہی رہے گا، اور اس میں رہنے والا بھی ہمیشہ ویسے ہی رہے گا، نہ وہ برا ہوگا، نہ وہ تکلیف ہوگی، نہ اس میں کوئی خامی ہوگی کسی کی۔ محل بھی ہمیشہ اور رہنے والا بھی ہمیشہ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایسا محل تو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کہ جو اس میں ہمیشہ رہے، اس میں رہنے والا بھی ہمیشہ رہے۔ کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رات کے ٹائم پہ اٹھو، اللہ کے سامنے، رب کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگو، اللہ تم دے دیں گے، وہ گھر بھی ملے گا، تم سے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل ہم نے اس کو بنا دیا۔ ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جتنا ہم یہاں کام کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اتنا ہی قبر میں ہمیں آرام ملے گا، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد
اللہ جتنا ہمیں اللہ کو زیادہ یہاں یاد کریں گے اللہ اپنے ہاتھ صاحب کو انعام بھی زیادہ دے گا۔ یہاں ہمیں کام کرنا ہے، آرام سے نہیں کرنا۔ یہ دنیا جب ختم ہوگی اللہ تعالیٰ نے رسول میں فرمایا القاریات والقاریات، ایک آواز ہوگی، ایک کھٹکھٹاہٹ ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ تم جانتے ہو وہ کیا ہوگی، کیسے ہوگی۔ اس دن جب یہ آواز لگا ہوگی یا کھٹکھٹا ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے پروانے ہوتے ہیں، جیسے پروانے ہوتے ہیں کہ پروانے بے شمار ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انسان سارے کے سارے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی بے شمار ہوں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امت تک سب ہو۔ اور پھر جتنے پروانے ہلکے ہوتے ہیں اس طرح انسان بھی ہلکے ہوں گے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگا، ایسے پریشان حال میں ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ایسا سخت دن ہوگا کہ جب وہ آواز ہوگی، وہ کھٹکھٹاہٹ ہوگی، انسان ایسے گھومتے پھریں گے کہ پتہ نہیں پڑے کیا ہو گیا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ اب ہم زمین میں سخت سے سخت چیز پہاڑ ہے۔ اللہ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا، ہفتے کے دن پیدا بنایا۔ زمین پانی پہ تھی، ادھر ادھر ڈوبتی تھی، اللہ نے اتوار کے دن سے پہاڑ نصب کیے جو سخت ہے کہ زمین اپنی جگہ پہ ٹھہر۔ اور یہی پہاڑ جس کو دیکھنے میں ہم بہت مضبوط سمجھتے ہیں، یہ اس دن ایسے روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے ہیں، روئی جو جس کو دھوئی جاتی ہے اور وہ پھول جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اور ویسے سڑک ہوا میں سے اٹھتی پڑتی ہے، ایسے یہ پہاڑ بھی یہاں ہوا کرتے ہیں۔ ذرا انسان تصور کی آنکھ سے یہ سوچے، دیکھے، یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے کہ ایسا دن ہوگا کہ جب پہاڑ ہمارے سامنے اٹھتے پھریں گے، وہ کس دن کیسا ہوگا۔ لیکن اس سے بچے گا کون؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے حسین اعمال بھاری ہوں گے وہ حسین عیش میں ہوگا۔ اس گھبراہٹ والے دن میں، اس پریشانی والے دن میں، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، وہ حسین عیش میں ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اعمال 2 دفعہ تولے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال 2 دفعہ تولے جائیں گے۔ ایک دفعہ کافر اور مومن کے اعمال تولے جائیں گے۔ مومن کے اعمال چاہے وہ گناہ گار بھی ہے، مومن کے اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، اور کافر کے اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ اس دن حرام ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ اس دن نواز ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ آگ میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ کیا ہے؟ یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ۔ تو آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے جو یہ طریقہ بتایا، جو ایک ہمیں وسیلہ بتایا، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال بھاری، اپنا اعمال ہوں اور اعمال بھی بھاری ہوں۔ جب ہمارے اعمال ہوں گے اور وزنی ہوں گے، پھر اس آگ سے ہم لوگ بچیں گے۔ اس دن کی سختی سے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کی ہیبت سے انسان اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اعمال میں۔ اب یہ اعمال جو ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنا ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے
اس وقت تک ہمیں یہ اعمال کرنا ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد اعمال کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہمارا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد ہمارا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے۔ ہم نے جب تک دنیا میں رہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ کمایا وہ تو ہمارے اعمال میں لکھا ہی جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کتنی ہے، امت پہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان گناہ ایک کرتا ہے اور لکھا ایک جاتا ہے۔ گناہ ایک کرتا ہے اور لکھا بھی ایک ہی جاتا ہے، لیکن ایک کرتا ہے اور لکھی 10 جاتا ہے۔ گناہ ایک کرتا ہے، لکھا ایک جاتا ہے، لیکن ایک کرتا ہے، لکھی 10 جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں 10 نیکیاں کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام کریم بھی ہے۔ یا اللہ رحمان اور رحیم و کریم، ایک نام اللہ کا اسم مبارک کریم بھی ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کرے، جو مانگے وہ تو اس کو ملے ہی ملے، لیکن اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اور بھی اس کو ملے۔ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں یہ تو ہمیں اس کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، ایک کے بدلے میں 10 ملے گا۔ ہم ایک نیکی کریں گے تو ہمارے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور بھی دیں گے۔ وہ کتنی دیں گے اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان مانگتا ہے وہ تو اس کو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور بھی دیتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنا ہے، رب ابنی فی البیت فی الجنت، یا اللہ مجھے اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا ہے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْفِرْعَوْنِ، اور قوم فرعون سے مجھے نجات دلا دیں۔ 2 دعائیں مانگی، ایک فرعون سے میری نجات دلوا دیں اور دوسرا جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، فرعون سے بھی نجات دلائی اور جنت میں گھر بھی بنایا۔ آسیہ نے جنت میں گھر کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے گھر بھی دیا اور گھر والا اپنی مرضی سے دیا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، گھر جنت میں گھر تو دعا مانگنے کی وجہ سے ملا، لیکن گھر والا اپنی طرف سے دیا، اور گھر والا بھی ساری امت کا سردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ کا آخری وقت آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو میرے سونکل کو سلام کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ، میرے سے پہلے آپ کی سونکل، سب سے پہلے میری آپ سے شادی ہوئی ہے، اور میرے سے پہلے سونکل آپ کی کون سی بن گئی؟ دنیا میں زندگی نہیں، جنت میں میرے سے پہلے سونکل کون سی بن گئی؟ نبی نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ نے اس کا نکاح میرے سے کر دیا، وہ جنت میں میری بیوی ہوگی۔ تو اللہ نے فرعون بی بی آسیہ کا دعا بھی قبول فرمائی، جو انہوں نے مانگا وہ بھی ملا، اور گھر والا اپنی مرضی سے عطا کیا، اور اتنا عطا کیا کہ پوری کائنات کا سردار عطا کیا۔ تو اللہ جب دیتے ہیں، ہم جب مانگتے ہیں تو ہم ایک نیکی کریں تو دنیا میں 10 ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے ہیں، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے اور بڑھا کے دیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بھی دیتے ہیں، کتنا دیں گے وہ اپنی مرضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگی، یا اللہ میرا گھر
یعنی میری موت، میری قبر مدینے میں بنانا، مدینہ شریف میں میری قبر، میری موت مدینے میں ہو، میری قبر مدینے میں بنے، اللہ کے نبی کے شہر میں بنے۔ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، ان کی موت مدینہ شریف میں ہوئی۔ لیکن انعام اپنی طرف سے یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو دفن کروائے۔ دعا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ پھر دعا مانگ دی، اللہ میری موت مدینے میں فرمائے، میری قبر مدینے میں بنے۔ اللہ نے مدینے میں موت ان کی ہوئی اور قبر مدینے میں بنی تھی، لیکن اللہ نے انعام اپنی طرف سے یہ دیا کہ قبر جو ہے وہ ان کا مدفن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اندر دیا۔ تو اللہ جب دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس لیے دعا مانگنے میں بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگے وہ مانگے اپنے رب سے۔ جب اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تو ہم مانگنے میں کنجوسی کیوں کرتے؟ جب اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تو ہم مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، کھل کے مانگے۔ ایک شخص نے دعا مانگی، یا اللہ ہمارے دوست ہیں کراچی میں، وہ ایک ہمیں کہنے لگے کہ میں نے کہا یا اللہ میں گھٹنوں سے چل نہیں جاتا، مجھے کوئی پرانی گاڑی مل جائے تو میں بیٹھ کے مسجد میں چلا جایا کروں۔ وہاں ایک آدمی بیٹھے ہوئے کہنے لگے تم نے پرانی گاڑی کیوں مانگی؟ تم نے پرانی گاڑی کیوں مانگی؟ اللہ نئی گاڑی دینے میں طاقت نہیں دے سکتے، قادر نہیں ہے کہ نئی گاڑی دے۔ جب نئی گاڑی مل سکتی ہے تو پرانی کیوں مانگی؟ تو اس لیے اللہ سے جب مانگے تو جو دن ہماری جہاں تک ہمارے خیال پہنچ سکتا ہے، جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں۔ جب ہم وہ مانگیں گے تو اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے اپنی طرف سے اور دیں گے، اور وہ کتنا دیں گے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم جب دنیا میں ملیں اپنے اعمال یا دنیا ٹائم بھی ہو گیا مختصر، دنیا کی زندگی مختصر ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، نہ کوئی یہاں رہا ہے اور نہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے آئے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے زور سے تھپڑ مارا، عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی۔ آنکھ ہاتھ میں لے کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، یا اللہ آپ کے نبی نے میرے ہاتھ تھپڑ مارا اور میری آنکھ کھلے ہو گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو صحیح کر دی اور فرمایا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ بکری کے اوپر پہ اپنا ہاتھ رکھو، جتنے تمہارے پاس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں، ہر بال کے عوض 1000 سال تمہاری زندگی اور بڑھا دیں۔ 1000 سال ایک بال کے عوض میں تمہاری زندگی اور ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں گے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں گے، اور ایک بال کے بیچ میں 1000 سال تو کتنی زندگی ہو جائے گی۔ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں زندگی اور چاہیے تو اور دے دیتے ہیں۔ میں جب یہ بال ختم ہو جائیں گے پھر کہ جب بال ختم ہوں گے پھر بھی اللہ کے پاس جانا کہ جب جانا ہی ہے تو پھر آج ہی چلے جاتے ہیں، رہے گا کوئی نہیں، کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا، سب چلے جائیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کریں، اپنے اعمال کا بندوبست کریں۔ جتنے ہم اعمال ہم زیادہ یہاں کریں گے اتنے ہی قبر میں ہمیں زیادہ آرام ملے گا، اور جتنا قبر میں آرام ملے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی ہی ہمارے انعام ملے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انعام کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کی ایک کمی تو ہے نہیں، جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جہنم سے نکل کے سب سے آخر میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے جتنی ساری زمین ہے، روئے زمین ہے، اس سے 7 گنا زیادہ ہے۔ جب آخر میں جائے گا تو جنت میں اپنے دل میں خیال کرے گا کہ سارے تو جنت میں چلے گئے، جو کچھ تھا ہو لے گیا، میرے ہاتھ میں کیا ہے، اب مجھے کیا ملے گا؟
اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. فرمائیں گے بندے جتنی بھی روئے زمین، جتنی بھی زمین تھی، میں نے اسے 7 گنا زیادہ تم کو دی. تو راضی ہے؟ اللہ کہا یا اللہ میں راضی. اتنی زمین جتنی پوری اتنی مجھے مل گئی. اللہ کہا یا اللہ میں راضی. بلا اتنی مل گئی اور اب خوش ہے؟ بندہ کہا یا اللہ میں تو پہلے بھی خوش تھا. پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ بیٹی اور بھی. اللہ کریم ہے، جب دینے بھی آتے ہیں تو دیتے ہی جاتے گا. اللہ کریم ہے، جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر دیتے ہی لے جاتے ہیں. بندہ انکار نہ کرے، اللہ دینے پہ کبھی دوسرے نہیں کرے. تو ہم اپنے اعمال کو اس دنیا میں بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر وہاں جا کے پچھتانا پڑے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش ہی میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں داڑھی رکھ لیتا، کاش میں یہ کام کر لیتا. وہاں کاش رہ جائے گا، وہ کاش حسرت ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یا حسرت قرآن پاک میں 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا ہے کہ 7 حسرتیں پھر بھی تمہاری رہ جائیں گی. قیامت کے دن 7 قسم کی حسرتیں. کاش میں یہ لوگ اس پر پیار کر لیتا، کاش میں شیطان کہنا نہ مانتا. اس طرح کی 7 حسرتیں انسان کے پاس رہیں گے. حسرت تو وہاں پھر بھی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم اپنی کوشش کے مطابق اللہ کو راضی کر لیں. اور جتنا اللہ کو راضی کریں اس کے بعد پھر دعا مانگے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کو راضی کیا. میرے بس میں اتنا ہی تھا، جو میری ہمت تھی، جو میرے سارا میں جب کر سکتا تھا میں نے کیا اپنی ہمت کے مطابق. اب آپ کریم ہیں، اسے بڑھا کے آپ اپنا کرم کریں تو پھر دیکھیں اللہ کتنا دیتے ہیں. انسان کی توقع سے بڑھ کر دیں گے.